الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے وہ حقیقی بادشاہی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی جو بادشاہی ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی، رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا۔ اور اس کی تشریح میں یہ حدیث بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں، میں فرما روا ہوں۔ این الملوک الارض، زمین کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ یعنی جنہوں نے زمین میں بادشاہت حاصل کی یا جن کو بادشاہت دی گئی اور انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنی بادشاہت زمین میں قائم کی ہیں۔ این الجبارون، وہ جبار کہاں ہیں جن نے زمین میں جبر کیا؟ یہ زمین تو کسی کے باپ کی نہیں، یہ تو اللہ کی زمین ہے۔ اس زمین کا خالق تو اللہ ہے۔ اس زمین پر تو اللہ کی مرضی چلنی چاہیے، اللہ کے احکامات چلنے چاہیے۔ اور بعض بدقسمت لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بھی جب زمین پہ بادشاہت ملی تو اسلام کو اور اللہ کے جو ہے وہ دین کو مسجدوں تک محدود کر دیا اور کہا کہ اس کا تو کوئی تعلق ہی اسلام سے نہیں ہے، سیاست کا اس سے تعلق نہیں، اس سے تعلق نہیں، تو سارے تعلق وہاں نظر آ جائیں گے سب۔ این المتکبرون، یہ متکبر لوگ کہاں ہیں جو زمین میں بڑے بن بیٹھے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو ان کو نظر نہیں آئی، اپنی بڑائی نے جتائی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یہ ظالم لوگ اس دن اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ظالم کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہائے ہماری بدبختی، کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلے ہوتے، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نقش قدم اختیار کیا ہوتا، اس پر جو ہے ہم نے زندگی گزاری ہوتی۔ لیکن کاش تو پھر کاش ہی ہوتی ہے، پھر وہ تو ویسے تمنا ہوگی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ بہت سارے کام نا انسان دوستی کے چکر میں کرتا ہے۔ اچھا جی فلانا کام کیوں کیا جی؟ بھائی برادری تھی، بھائی محلے داری ہے، بھائی یہ میرا ہمسایہ تھا۔ یہ مطلب محلے داری میں، دوستی میں، ہمسائیگی میں بہت سارے غلط کاموں کا ساتھ انسان دے دیتا ہے۔ کیوں بھائی کیا کہہ سکتے ہیں، او بچپن سے ساتھ ہے، اکٹھے زندگی گزارنی ہے، تو یہ اس طرح سے بھی انسان جو ہے بہت سارے غلط راستوں پر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ عذر بھی قبول نہیں کرے گا۔ عذر پھر بندہ پچھتائے گا کہ کسی کی دوستی میں، کسی کی ہمسائیگی میں، کسی کی محلے داری میں اگر غلط چیز کا ساتھ دیا تو پھر اس غلط چیز کے ساتھ ہی آگے جائے گا۔ اور جس انسان نے کسی غلط انسان سے اگر تھی بھی کوئی علائق سلائق، تو جب وہ غلط راستے پر چلا تو اس نے اپنا پہلو چھڑا لیا، میں غلط راستے پر نہیں جا سکتا۔ تو قیامت والے دن اپنے اس دوست کو جب دیکھے گا فَأَطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو اس کو جہنم میں دیکھے گا نیچے، پھر کہے گا کہ ہاں میں نے ٹھیک کیا تھا کہ اس دوست سے میں نے جان چھڑائی تھی، اس بندے کے پیچھے میں نہیں چلا تھا، میں نے اپنی عاقبت سنوار لی تھی۔ اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَخَالِلُ، کہ تم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس کا
دوستانہ تعلق کن لوگوں کے ساتھ، کیونکہ اس کے ساتھ بھی انسان کی عاقبت خراب ہوتی ہے۔ تو انسان کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا علائق سلائق ان لوگوں کے ساتھ رکھے۔ ہاں، دعوت دینے کے لیے ہر بندے سے سلام دعا رکھے، لیکن دوستی، اٹھنا بیٹھنا، اچھے تعلقات جس کو دوستی کہا جا سکتا ہے، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے گا تو اچھا ہی انسان بنے گا۔ اگر کچھ برائیاں بھی ہوں گی تو اچھائی کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ تو پھر لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، تو کہے گا کہ اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کے ذکر سے مجھے دور کر دیا، جبکہ اللہ کا پیغام، اللہ کا ذکر میرے پاس آ چکا تھا، یہ اس میں رکاوٹ بن گیا۔ یہ دوستیاں رکاوٹ بنتی ہیں۔ دیکھتا ہے بندہ بعض دفعہ، خاص کر کے جوانوں میں، مطلب ہے کہ کوئی کہتا ہے نماز پڑھیں تو دو تین کہیں یا کیا نماز پڑھیں، چلو کرکٹ کھیلیں گے، ادھر جائیں گے، کیا اب مولوی بن گئے ہیں، تو پھر جاتا ہے نماز سے چلا جاتا ہے صاحب۔ اس لیے بڑوں کو اپنے بچوں کے بارے میں خاص طور پر یہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی دوستی آگے کس قسم کے بچوں کے ساتھ، ہمارے بچے آگے کس قسم کے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان پورے دن اپنی کمائی کرے، صرف پیٹ بھرنے کا کام کرے، بلکہ اولاد پر یہ نظر رکھیں کہ ہمارے اولاد کی سوسائٹی آگے کیسی ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا، یہ والدین کے لیے بہت ضروری ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو وقت پر دھوکہ دے دیتا ہے، دغا دے دیتا ہے، اور پھر انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔